وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين خاتم النبيين قائد الغر المحجلين أكرم الأولين والآخرين نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطاء شفیعنا یوم الجزاء سر اللہ المکنون در اللہ المخزون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين جہاں پہ ذکر خیر الانام ہوتا ہے سبحان اللہ جہاں پہ ذکر خیر الانام ہوتا ہے عنایتوں کا وہیں اہتمام ہوتا ہے جہاں پہ ذکر خیر الانام ہوتا ہے عنایتوں کا وہیں اہتمام ہوتا ہے فراز عرش سے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول جہاں نبی پہ درود و سلام ہوتا ہے آواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہ اکبر کبیرہ جیتے رہیے آج تو خصوصاً آپ سب کو قبولیت کے یقین کے ساتھ پورے ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ اور اس شان سے درود و سلام پڑھنا چاہیے کہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے
آقا ان کا درود سن رہے ہیں اور غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ قبولیت کی رات ہے، کوئی بھی خاموش نہ رہے۔ رسول پاک کا گنبد خضرا کا نقشہ اپنے آنکھوں میں محفوظ کرتے ہوئے اونچی آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ حسن مہمان ہوا عشق کے گھر آج کی رات۔ اس کی آواز ایک جگہ پہ ہی رہنے دیجیے گا۔ مولانا ظفر علی خان کا یہ کلام ہے، حسن مہمان ہوا عشق کے گھر آج کی رات، جذبہ دل ہے بآغوش اثر آج کی رات۔ اللہ اکبر۔ کہکشاں نور فشاں ہے کہ اسی رستے سے، کہکشاں نور فشاں ہے کہ اسی رستے سے، ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات۔ اور مہو انجم نے سر راہ بچھا دی آنکھیں۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ مہو انجم نے سر راہ بچھا دی آنکھیں، مہو انجم ستارے، مہو انجم نے سر راہ بچھا دی آنکھیں، کیونکہ ہے ناقہ اسرا کا سفر آج کی رات۔ نہیں، میرا خیال ہے میں شعر واضح نہیں کر سکا، شاید یہ مشکل شعر میں آسان ایک فکر عرض کر کے پھر اسی شعر پہ آتا ہوں۔ اعظم صاحب یاد آ رہے ہیں۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اس انتظار میں کہ پھر آئیں وہ ایک رات۔ اب فکرہ کہوں گا تو زیادہ لطف آئے گا۔ مہو انجم نے سر راہ بچھا دی آنکھیں، کیونکہ ہے ناقہ اسرا کا سفر آج کی رات، اور مل گئی دونوں جہانوں کے خزانوں کی کلید، اپنی معراج کو پہنچا ہے بشر آج کی رات۔ سارے بولو نا، جیتے رہیے۔ نعرہ حیدری پہ آ کے آواز کم ہو گئی سب دوستوں کی۔ جزاک اللہ، جیتے رہیے۔ نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین اکرام، آج ہم اختصار سے اپنی حاضری پیش کرنا چاہتے ہیں، اور جو آیہ کریمہ آپ نے سماعت فرمائی ہے اسی کے حوالے سے چند ایک گزارشات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ واقعہ تو آپ سب کو پہلے ازبر ہے، اور اگر میرا خیال ہے میں بھی وہ جبریل امین کا آنا اور لے جانا اور سناؤں گا تو پھر وہ لطف نہیں آئے گا، کیونکہ وہ پہلے ہی آپ کے ذہن میں ہے۔ تو ہم اپنی عقائد کی اور چند علمی حقائق اور معارف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ بس بگوش ہوش میری جانب توجہ رکھیں گے تو اپنے آقا، شاید میں کل یہ کہیں ذکر کر رہا تھا یا پرسوں، کہ انسان جب
کہیں گلستان کہیں باغ میں جائے تو پھول لے آتا ہے، اور پھول نہ بھی لا سکے تو کوئی ایک کلی، کوئی ایک پنکھڑی، کوئی ایک پتی ہی لے آتا ہے، اور اگر وہ بھی نہ لا سکے تو کم از کم خوشبو تو لے ہی آتا ہے۔ تو میں اپنے آقا کا ذکر اس شان سے کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو خوشبو تو سب کو مل جائے تھوڑی، اور خوش نصیبی ہے ہماری کہ ذات واجب نے ہمیں اپنے محبوب کے معراج کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے، اور یہ کم سعادت نہیں ہے، یہ چھوٹی خوش بختی نہیں ہے۔ میں تیسری بار کہنے لگا ہوں، یہ چھوٹی سعادت نہیں ہے جو بیٹھے حضور کے معراج کا تذکرہ کر رہے ہو۔ آپ ہوگے اور بھی تو بڑے جلسے ہوتے ہیں، لیکن یہ خصوصی سعادت کی بات ہے، اس لیے کہ میری سرکار نے جانا تو معراج کے لیے تھا۔ معراج عروج سے بنا ہے، اوپر سفر تو آسمانوں کا ہے، سفر تو جنتوں کا ہے، سفر تو کعبہ قوسین او ادنیٰ کا ہے، سفر تو عرش و کرسی کا ہے، سفر تو لامکان کا ہے، لیکن آواز قدرت آ رہی تھی، اے میرے محبوب آنا تو عروج کے لیے ہے، لیکن جب مکہ شریف سے چلو تو سیدھا اوپر آنے کی بجائے بیت المقدس سے ہوتے آؤ، کیونکہ وہاں 1.25 لاکھ نبیوں نے تیرے معراج کا جلسہ جما رکھا۔ وہاں 1.25 لاکھ نبی تیرے انتظار میں بیٹھے ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں نے تیرے معراج کا جلسہ جما رکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ معراج کے جلسے میں آنا یہ کسی ایک دو نبیوں کی سنت نہیں ہے، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ میری سرکار جب روانہ ہونے لگے ہیں، اب اٹھنا، جزاک اللہ، اٹھیے بیٹھیے گا نہیں۔ اور قرآن مجید اس پر شاہد ہے، پہلے ہم قرآن مجید کی بات عرض کریں گے تو زیادہ لطف آئے گا کہ مکہ شریف سے چلیے بیت المقدس یا بیت المقدس، اور پھر وہاں سے لامکان کی طرف، آسمانوں کی طرف کوچ کرنا ہے، وہاں 1.25 لاکھ نبی تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ ان 1.25 لاکھ نبیوں کو، وہ تو جا چکے ہیں، وہ تو ہزاروں سال پہلے جا چکے ہیں، 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جا چکے ہیں، کوئی 3000 سال پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 650 سال پہلے، وہ تو سارے جا چکے ہیں۔ ان سب کو پتہ ہے کہ آج یہاں محبوب آ رہا ہے۔ وہ جو جا چکے ہیں وہ آ بھی سکتے ہیں، وہ جو سینکڑوں سال پہلے، وہ جو ہزاروں سال پہلے جا چکے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ کس رات محبوب نے آنا ہے، اور کہاں آنا ہے، اور کہاں نماز پڑھانی ہے، اور کہاں ہم نے ان کی اقتداء کرنی ہے، اور کہاں اس نے ہمارا امام بننا ہے۔ اے 1.25 لاکھ انبیاء کرام، کیا خط بھیجا تھا کسی نے؟ کارڈ بھیجا تھا کسی نے؟ اے انبیاء کرام، کہیں جنتوں میں لگی ہوئی فلیکس دیکھ لی کہ کہاں جانا ہے اور کب جانا ہے اور کون آ رہا ہے؟ 1.25 لاکھ انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے، ہمیں کسی اور کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، جو قرآن میں اللہ نے کارڈ لکھ دیا وہی کافی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرا خیال ہے میں آسان بات کروں گا، ذرا مسکرا کے ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ 1.25 لاکھ انبیاء ایک ہی جواب دیتے ہیں،
عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جب تمہارے کلمے پڑھے جا رہے ہوں، تمہاری نبوتوں کے ڈنکے بج رہے ہوں اور امتی تمہارے نام کے کلمے پڑھ رہے ہوں، مگر میرا رسول آ جائے، پھر تمہارے کلمے ختم، پھر ایمان اس پہ لانا ہے، نصرت اس کی کرنی ہے، مدد اس کی کرنی ہے۔ اور حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انتظار کرتے 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 چلے گئے، مگر آمنہ کا لال نہ آیا۔ آج سب انتظار کر رہے تھے اور سب کو پتا تھا آمنہ کا لال عرش بری پہ جا رہا ہے، بیت المقدس میں ہمیں بھی امامت کرواتا چلا جائے۔ زندہ ایک اور چیز یاد آ گئی، آدھے دوست بولتے ہیں، آدھے ابھی خاموش پریشان میری طرف دیکھ رہے ہیں، اپنے اپنے چہروں پہ مسکراہٹ لاؤ، اس رات مسکرانا بھی عبادت ہے۔ جزاک بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہے، اور جزاک اللہ، یہ پہلے انہوں نے اعلان فرمایا ہے پیسے لے کر نہ، یہ بس توجہ میری طرف رکھیے، ٹوکری میں تو بالکل ہی نہ رکھیے، بہت برا لگتا ہے، ہم سب کی جیب میں ڈال دیجئے۔ جس نے ضرور پیسے دینے ہوں گے، خدمت کرنی ہوگی، وہ خطاب کے بعد بھی مجھے دے سکتا ہے، لیکن اس طرح لے کر نہ آئیے گا۔ بس آپ میرا بیان سنیے، اپنے آقا کی شان سنیے صرف مجھ سے۔ بیت المقدس میں آ جائیے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بس میرا خیال ایک نقطہ محبت ہے، شاید سب تک واضح نہ ہو سکے، لیکن چونکہ ایک علمی بات ہے تو ضرور سن لیجئے۔ وہی مسجد اقصی ہے جسے بیت المقدس کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں، جس پر دعویٰ ہے بنی اسرائیلیوں کا کہ وہ ہمارا ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ سلیمانی ٹیمپل وہ ہمارا ہے، ہم سمجھتے ہیں مسجد اقصی بیت المقدس رسول اللہ کے غلاموں کے لیے، وہ حضور کے لیے اور حضور کے غلاموں کی ہے۔ اب ہے علمی نقطہ، لیکن میں بہت آسان کروں گا بات کو، وہ یوں ہے۔ قاری صاحب گئے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ عصا نہ ہو تو کار کلیمی ہے بے بنیاد۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں عصا نہ ہو تو کار کلیمی ہے بے بنیاد، کہ تورات بھی سمجھ نہیں آتی جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو اچھی بات ہے، انہوں نے بہتر کر دیا۔ اب پھر ایک بار میری طرف مل کے ذرا کہیے گا سبحان اللہ۔ یہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام، انہیں مسجد حرام میں بھی تو بلایا جا سکتا تھا، کہ تم نے روز ازل سے وعدہ کیا ہوا ہے، آؤ میرا محبوب آنے لگا ہے، یا مسجد حرام بیت اللہ شریف میں آ جاؤ، کعبے میں آ جاؤ، مکے میں آ جاؤ، مسجد حرام میں آ جاؤ، 1.25 لاکھ نبی، اور یہاں میرا محبوب تمہیں 2 رکعت نماز پڑھائے گا، جماعت کرائے گا، اور پھر تم اپنی اپنی جگہ پہ چلے جانا، آمینہ کا لال ہماری طرف پلٹ آئے گا۔ لیکن نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کو بیت اللہ نہیں بلایا، رسول اللہ کو بیت المقدس لے جایا۔ آخر کوئی راز تو ہوگا، جو ایک زیادہ علمی راز ہے، اس کی بجائے جو آسان راز ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، میرا خیال ہے بات چھپانا بہت برا ہوگا، کسی ایک کے بھی کام آ جائے تو پھر پتہ نہیں مجھے موقع ملے نہ ملے، تو کسی ایک کے کام آ جائے گی بات تو ہی کافی ہے۔ یاد رکھیے گا وہ سوال، بیت المقدس 70,000 نبیوں کا مسلح تھا، اور جو بیت اللہ شریف قبلہ مکے والا، یہ رسول اللہ کا مسلح ہے، اور جو جس کا مسلح ہو امامت کا حق اسی کا ہوتا ہے۔
یہاں جو قاری صاحب جماعت کراتے ہیں کیا اس میں گرامی ہے ان کا؟ قاری صاحب قاری محمد اشرف صاحب امامت کراتے ہیں. اگر ان کے استاد آ جائیں جنہوں نے ان کو قرآن مجید پڑھایا ہے، اگر وہ آ جائیں تو شریعت انہیں اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے شاگرد کا بازو پکڑ کے پیچھے کریں اور کہ پیچھے ہٹو، تو میرے شاگرد ہو، میں امامت کراتا ہوں. فقہ انہیں اجازت نہیں. ہاں قاری صاحب اپنی مرضی سے، اپنے ادب اپنے احترام سے کہیں قاری صاحب آئیے، استاد جی آئیے جماعت کرائیے، ٹھیک ہے، لیکن کسی استاد کا حق نہیں ہے، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو، وہ شیخ القرآن ہو، وہ شیخ الفقہ ہو، وہ آئے اور امام کو پیچھے ہٹائے اور خود مصلی پہ آ جائے میں تیری جگہ پہ آ کے پڑھاتا ہوں نماز. نہیں، بلکہ شریعت کہتی ہے جس کی ڈیوٹی ہے وہی پڑھائے، جو آئے وہ پیچھے پڑھے، کیونکہ اس طرح جو بھی آتا گیا اسے پیچھے کرتا گیا تو اس کی تو عزت ہی ختم ہو جائے گی. تو چونکہ ڈیوٹی اس کی ہے، مصلی اس کا ہے، جماعت یہی کرائے. اب سمجھے ہو 1.25 لاکھ نبیوں کو مکے کیوں نہیں بلایا؟ لفظوں میں کہتا ہوں کیونکہ لفظوں کے بغیر میں بات واضح نہیں کر سکا. اگر 1.25 لاکھ نبیوں کو امامت اور جماعت کے لیے مکے بلا لیا جاتا، بیت اللہ بلا لیا جاتا، خانہ کعبہ بلا لیا جاتا، تو وہ مصلی حضور کا ہوتا، حضور آگے کھڑے ہوتے، 1.25 لاکھ نبی پیچھے کھڑے ہوتے، نماز پڑھتے اور چلے جاتے. آج کسی نبی کا امتی کہہ سکتا ہے وہ چونکہ مصلی تمہارے نبی کا تھا اس لیے ہمارا نبی پیچھے کھڑا رہا. ہمارے نبی تو پیچھے اس لیے کھڑا رہا تھا کہ مصلی تمہارے نبی کا تھا. آواز قدرت آئی، اے میرے محبوب 1.25 لاکھ نبیوں کو یہاں نہیں بلانا، بلکہ جو ان کا مصلی ہے ان کو وہاں بلانا ہے اور تجھے ان کے مصلی پہ لانا ہے. مصلی ان کا ہوگا مگر امامت تیری ہوگی. جملے کے ساتھ سارے نہیں بول رہے، میرے ساتھ ناراض تو نہیں ہے، ٹوپی والے بھی، تم بھی نہیں بول رہے، آپ بھی نہیں سارے بول رہے، مل کے کہو نا نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میں آسان کرنے لگا بات کو. کیا مطلب؟ اے انبیاء کرام، یہ بیت المقدس والا مصلی تمہارا ہے، مگر جب تمہارے مصلی پر بھی آئے گا تب بھی امام میرا محبوب ہوگا. اب اس منزل پر میں آپ کو لایا ہوں جس کے لیے اس آسان جملے سے ہو کہ میں اصل منزل پر پہنچنے لگا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اے نبیوں تمہیں علم ہونا چاہیے، اور اے امتیوں تمہیں بھی علم ہونا چاہیے، اور اے بنی اسرائیل والوں تمہیں بھی علم ہونا چاہیے. بیت اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا اور ایک ہی زندگی میں بنایا تھا. کتنی زندگیوں میں؟ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اسے کہتے ہیں عالم دنیا. عالم دنیا. اور جب فوت ہو جائیں گے جس عالم میں چلے جائیں گے اسے کہتے ہیں عالم برزخ. بولیے، عالم برزخ. اور پھر قیامت کے بعد جو زمانہ شروع ہوگا اسے کہتے ہیں عالم آخرت. بات واضح ہو گئی؟ عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت. بول نہیں رہے ہو، میں لبوں کو تالے کھول نہیں سکا. چلو میں جملے کہتا ہوں تو پھر بات آگے چلتی ہے. ہم عالم دنیا میں رہتے ہیں، وصال کے بعد عالم برزخ میں چلے جائیں گے اور پھر آخر میں عالم آخرت. مرنے کے بعد عالم برزخ نہیں، مرنے کے بعد عالم دنیا اور عالم برزخ. دو لفظ ذہن میں رکھیے گا. بیت اللہ حضور کا قبلہ ہے، حضور کا مصلی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، ایک زندگی میں بنایا، جسے عالم دنیا کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بناتے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹیں،
روڑے پتھر پکڑاتے گئے. کہا گو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بانس اور تختے اور پھٹے لگا کر باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پتھر پہ کھڑے ہو جائیے. جب پتھر کو دیوار کے اوپر رکھنا ہوگا, یہ پتھر خود بخود اوپر ہوتا چلا جائے گا. جب حضرت اسماعیل سے پتھر روڑا لینا ہوگا, یہ پتھر لفٹ کی طرح خود بخود نیچے آتا چلا جائے گا. اسی پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. وہ روڑا جب اینٹ پتھر لینا ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے اور پکڑ لیتے ہیں. جب دیوار کے اوپر لگانا ہے وہ پتھر مقام ابراہیم وہ اوپر جاتا ہے اور وہاں تک جاتا ہے. اس پتھر کو بھی پتا ہے میں نے کتنا اوپر ہونا ہے, کب اوپر ہونا ہے, کب نیچے ہونا ہے. اے پتھر مقام ابراہیم, تجھے یہ علم کس نے دیا کہ کب اوپر جانا ہے, کب نیچے آنا ہے, کہاں تک اوپر جانا ہے. مقام ابراہیم ایک ہی آواز دے گا, میں تو پتھر ہوں, میں تو پتھر تھا, پتھر ہوں. مگر حضرت آدم حضرت ابراہیم کے قدموں کی برکت سے اتنا علم مجھے بھی آ گیا ہے کہ کب اوپر جانا ہے, کب نیچے آنا ہے. اب سارے مل کے مجھے جواب دیجیے گا, کیا خیال ہے جب پتھر پہ ابراہیم کا قدم آئے تو پتھر کو اتنا علم آ جاتا ہے, خلیل اللہ کے علم کا عالم کیا ہوگا. خلیل اللہ مقتدی ہے, حبیب اللہ کے علم کا عالم کیا ہاتھ اٹھا کے مل کے جیتے رہو. کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ یا علی کہہ کے تو مولا علی پہ احسان کر رہے ہو؟ میری سرکار نے کہا ذکر علی جن عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. جب بھی نعرہ حیدری لگے تو احسان سمجھ کے یا علی نہ پکارا کرو, بلکہ خوشی اور خوش بختی کے ساتھ یا علی کہا کرو کہ شکر ہے مولا علی نے ہمیں اپنا نام لینے کے لائق بنا دیا. مل کے جیتے رہو, جیتے رہو. کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کہیں میرا اور آپ کا آمنا سامنا ہو گیا, آپ میرا شکریہ ادا کرو گے. آپ کیا سمجھ, یہ تو مولا علی تو حضور کے غلام ہیں, اور نہ صرف غلام بلکہ مولا علی خود کہتے ہیں آنا عبد من عبید محمد, میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. غور سے اب میرے خیال میں واپس اسی منزل پر لاؤں. بیت اللہ شریف ایک زندگی میں مکمل ہو گیا. وہ میلاد النبی اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے پھر کہ اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے تھے اور کہا تھا تیرا گھر بنا دیا ہے, تیرا گھر بنا دیا ہے, اب اسے آباد کرنے کے لیے اپنا محبوب بھیج دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر ایک بار مل کے کہیے گا ایک زندگی میں بنا. کتنی زندگیوں میں؟ اب چلیے بیت المقدس کی طرف. اب ایک زندگی سے یہاں سے میری سرکار نے چلنا ہے, آج کی رات سفر باندھنا ہے, رخت سفر باندھنا ہے, اور بیت المقدس. اب لطف آئے گا اگر میں بات سمجھا سکا تو, تھوڑی سی مشکل ہے لیکن سمجھیں گے تو لطف آئے گا. یہ بیت المقدس کس نے بنایا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. بولیے نا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا. اس میں کوئی شاید قرآن مجید کہتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے سلیمان علیہ السلام نے کن سے بنوایا تھا؟ ہاں جنات سے. بالکل, جزاک اللہ. بولیے نا کن سے بنوایا؟ سارے نہیں بول رہے. کن سے بنوایا؟ جنات سے بنوایا. اور جب ابھی آدھا بنا ہے, ابھی بیت المقدس پورا نہیں ہوا. اور پھر آپ جانتے ہو قرآن مجید کیا کہتا ہے. میں آیات بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے کیونکہ 11:30 بجے میں نے گفتگو ختم کر کے اجازت چاہنی ہے آپ سے. جنات پتھر لا رہے ہیں, بہت ہیوی قسم کے پتھر.
آج تک سائنسدان جن کے لیے حیران پریشان ہے کہ اتنے اتنے ہیوی بڑے پتھر آئے کہاں سے اور لگائے کیسے گئے. وہ جنات پتھر لا رہے تھے, بیت المقدس بن رہا تھا. وہ دو عالم یاد ہے نا, عالم دنیا اور عالم پتھر آ رہے ہیں, بیت المقدس بن رہا ہے. اور پھر وہ وقت آ گیا سلیمان علیہ السلام پر بھی, جس کے لیے قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وقت اجل آ جائے تو پھر ایک لمحہ بھی نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. جس کے لیے ہمارے جیسوں کے لیے کل نفس, بولو نا, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایک لفظ کہوں گا تو خوشبو کے طور پر یاد رکھو گے, کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے. پھر دوسری بار کہنے لگا ہوں, موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے, لیکن یاد رکھیے گا زندگی کا ذائقہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. زندگی کا ذائقہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. اب وہ زندگی کا ذائقہ ملتا کیسے ہے؟ میں اپنی گفتگو کا, اپنی تقریر کا آخری جملہ یہ کہہ کے تقریر ختم کروں گا, آپ مجھے یاد کرا دیجئے گا تاکہ آپ اتنی دیر میں اپنے ذہن میں میرے سوال کو لاتے رہیں کہ موت کا ذائقہ تو ہر کسی نے لینا ہے. یہ زندگی کا ذائقہ کسے کہتے ہیں؟ یہ زندگی کا ذائقہ ہر کسی کو کیوں نہیں ملتا؟ اور اگر زندگی کا ذائقہ لینا ہو تو کس راہ پہ چلنا پڑتا ہے؟ لو یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیے, آپ مجھے بتلا دیجئے گا, میں بھول نہ جاؤں. ہم واپس پھر اسی منزل پر آنے لگے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام پر وقت آ گیا, ملک الموت حاضر خدمت. اور شاید آپ نہیں جانتے, بلکہ آپ جانتے ہیں, اہل سنت و جماعت ہمارا ایمان ہے, وہ ہم اور ہیں, وہ ہماری جان پکڑ کے کھینچ کے نکال کے لے جاتا ہے. مگر انبیاء کرام ہم جیسے نہیں ہیں, ان سے پہلے اجازت لیتا. اب میں آپ کو کیسے بتلاؤں کہ میری سرکار کی جب باری آئی تھی تو دروازہ کھٹکھٹا کے واپس جا رہا. یاد ہے نا, سلیمان علیہ السلام کا وقت آ گیا, ملک الموت حاضر ہو. حضور چلیے ٹائم آ گیا, ملک الموت ٹھہرو, یہ میں مسجد بنوا رہا ہوں, بیت المقدس یہ اللہ کا گھر بنوا رہا ہوں, یہ جنات بنا رہے ہیں, اگر تو مجھے لے گیا میری روح بھاگ جائیں گے, اللہ کا گھر نامکمل رہ جائے گا, تو میں انتظام کر لوں ذرا. اس نے کہا حضور بالکل جیسے منشا ہو, میں تو غلام ہوں نبیوں کا, جیسے آپ کی مرضی. اب ظاہر ہے یہ سلیمان علیہ السلام کو ہی کہہ سکتا ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذرا تھوڑا سا اس نے کیا تھا ایک بار, میں لینے آیا ہوں, یاد آ گیا ہے. پھر یہ حدیث شریف, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے اللہ کہہ کے, یاد آ گیا, ایک مارا تھپڑ, آنکھ باہر نکل گئی. حدیث شریف ہے, ملک الموت کی آنکھ نکل گئی, ہاتھ پہ آنکھ رکھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں. باری تعالیٰ لے آیا موسیٰ کی جان, انہیں کہا میں اپنی مسا بچا کے آیا ہوں, وہ تو میری کٹ لین لگا سی. یہ دیکھ تو نے ایسے بندے کے پاس بھیجا کہ میں اس کی جان تو کیا نکالتا, اس نے میری آنکھ نکال دی ہے. آواز قدرت آئی, نہیں کوئی بات نہیں, فکر کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہیں آنکھ دوبارہ دے دیتے ہیں, تمہیں آنکھ دے دیتے ہیں, موسیٰ کو کچھ نہیں کہنا. معلوم ہوا عبداللہ اور ہوتے ہیں, کلیم اللہ اور ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. آنکھ پھر ان کی پلٹ آئی. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی برگزیدہ نبی ہیں, اور نہ صرف یہ کہ اپنی نبی تو وہ اپنی قوم کے تھے, لیکن بادشاہ روئے زمین کے تھے. ملک الموت نے کہا جی انتظام کر لیجئے, کوئی حرج نہیں, میں آپ کا خادم ہوں. شیشے کا بکس بنوایا اور اپنا عصا لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام, پہلے بھی لمبی عمریں تھی اور سال 2 سال وہ عبادت اور مراقبے میں کھڑا رہتے تھے. ہم تو 5-10 منٹ ہی مراقبہ کریں تو گردن جواب دے جاتی ہے, وہ سال 2 سال. اللہ اکبر, اتنی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی, 1000 سال, 2,000 سال. اور وہ سال پورا مراقبے میں, عبادت میں,
क़याम में रहा करते थे, यूं असा लिया और अपनी ठोड़ी की टेक लगाई। जिन्नात समझ रहे थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पहले की तरह इबादत में हैं, मुराकबे में हैं। वो पत्थर लाते गए, रखते गए, बैतुल मुकद्दस बनता गया, और 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, 11 साल खड़े रहे। सुभान अल्लाह का मजा नहीं आया, शायद मैं बात वाज़ेह नहीं कर सका। 11 साल तक की रिवायात मौजूद है, 11 साल खड़े हैं। जब बैतुल मुकद्दस पूरा हो गया, इधर असा जो है उसको नीचे से दीमक ने खाना शुरू किया, सुलेमान को नहीं, लाठी को। नबियों का वजूद इस जमीन पर खाना हराम है, लाठी को खाना शुरू किया, यहां तक पहुंची। इधर दीमक ने असा को पूरा किया, उधर बैतुल मुकद्दस मुकम्मल हो गया। अब जो हजरत वो असा गिर पड़ा, खत्म हो गया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजूद कुरान कहता है जमीन पे आ गया। जब जिन्नात ने देखा तो वो कहने लगे, ओहो, ये तो फौत हो चुके हैं, हम तो समझे थे इबादत में खड़े हैं, तो ये तो आलम बरज़ख में जा चुके हैं। पहले आलम दुनिया में थे, आलम बरज़ख में जा चुके हैं। मैं तीसरी बार फिर कहने लगा हूं, आलम बरज़ख में। पता नहीं आप कहां थे, आलम बरज़ख में जा चुके हैं। जिन्नात भाग गए, जिन्नात भाग गए। क्या आपको अब तक समझ नहीं आई? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस को एक जिंदगी में नहीं, 2 जिंदगियों में, आधा बैतुल मुकद्दस दुनिया की जिंदगी में, आधा बैतुल मुकद्दस बरज़ख की जिंदगी में। क्यों? अल्लाह का नबी जानता है यहां नमाज पढ़ाने के लिए 1.25 लाख मुक्तदी बरज़ख से आएंगे, इमाम मक्के से आएगा। नहीं, अगर सारे नारे का जवाब न दे तो फिर नारे लगाने का फायदा भी कोई नहीं है। ताजदार खत्म नबूवत, दो बार, एक बार तो हम जैसे टूटे फूटों के लिए भी कह ही लेते हो, 2 बार। जब भी ये नारा लगे ताजदार खत्म नबूवत, 2 बार कहना है। बोलो ताजदार खत्म नबूवत। मालिक आपको सलामत रखे। यही है खत्म नबूवत का सिलसिला भी जो मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, कि आमिना का लाल आखिर में आएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अब आप समझ आई है, 2 जिंदगियों में। अब मैं यहां रुक नहीं सकता, वरना मैं आपको बतलाता कि ये जो आधा बैतुल मुकद्दस अल्लाह का घर बना है, जो जिन्नात ने बनाया है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिंदा समझ के बनाया कि मुर्दा समझ के? ये जिन्नात ने जो अल्लाह का घर बनाया है, ये अल्लाह के नबी सुलेमान को जिंदा समझ के बनाया कि मुर्दा समझ के? जिंदा समझ के। फिर एक बार मिलके कहिए, जिंदा समझ के। मालूम हुआ नबियों को जिंदा समझ के जो अल्लाह का घर बनाया जाता है, वहां सिर्फ हम जैसे ही नमाज पढ़ने नहीं आते, नबी भी नमाज पढ़ने आ जाया करते हैं। एक नबी ऐसा भी था जिनकी कब्र रास्ते में थी, यहां से हुजूर ने जाना है। मैं ये मिसाल दे रहा हूं बात समझाने के लिए। यहां बैतुल्लाह से मक्के से जाना है, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, यहां से जाना है यहां बैतुल मक़दिस तक।
میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں. یہاں سے بیت المقدس تک رستے میں ایک نبی کی قبر تھی. وہ بول پڑا عالم ارواح میں وعدہ تو میں نے بھی سب کے ساتھ کیا تھا، لیکن تیرے محبوب کی جو گزرگاہ ہے، جدھر سے تیرے حبیب نے گزر کے جانا ہے، میری قبر رستے میں ہے. میرے لیے کیا حکم ہے؟ باقی تو سارے پہنچ جائیں گے اور استقبال کرنے کے لیے پہلے پہنچے ہوں گے، نعرے لگانے کے لیے، درود پڑھنے کے لیے، سلام پڑھنے کے لیے 1.25 لاکھ پہلے پہنچ جائیں گے. مگر میری قبر تیرے محبوب کے رستے میں ہے، جہاں سے براق نے گزرنا ہے. میری قبر رستے میں ہے. میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نبی کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ میں آپ کو صحیح مسلم شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں. کس کتاب کی؟ نہیں، مسلم میں صحیح مسلم. کیا؟ چونکہ صحیح مسلم میں ہے اس لیے مانتے بھی وہی ہیں جو صحیح مسلم ہے. اب صحیح مسلم بن کے سنیے گا. صحیح مسلم شریف میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ آواز قدرت آئی، کوئی بات نہیں، اگر وہ وہاں پہنچ جائیں گے تیرے لیے اجازت ہے، تو یہی ٹھہر کے میرے محبوب کا استقبال کر لے. اب محبت سے سنو، میری سرکار کہتے ہیں میری سواری چلی، وہ براق جس پہ حضور تشریف فرما ہے، برق رفتار، آتش کردار، زہرہ جبی، زریزی، مبارک خو، سیاہ ابرو، جادو چشم، آہو خشم، اتارو شولہ، سریہ پیکر، دراز مشگاں، اور آپ کی طرح چپ چاپ نہیں تھا، درود و سلام بھی پڑھتا تھا. حضور براق پہ بیٹھے ہیں اور وہ براق جنت سے آیا تھا. تو یہ ایک بات اور سن لیجئے، براق کہاں سے آیا تھا؟ جنت. کون لے کے آیا تھا؟ جبریل. میں نے واقعہ یہ چونکہ پہلے ہی آپ نے سنے ہوئے ہیں تو واقعات سنانا مقصود نہیں ہے. جبریل امین نے براق کی لگام پکڑی، حضور تشریف رکھی. جیسے ہی حضور براق کے اوپر بیٹھنے لگے، براق نے شوخی کی. براق اچھلا، اس نے شوخی کی تو حضرت جبریل امین نے اس کی براق کی لگام کھینچ کے کہا، براق شوخی کرتا ہے، کیا تو دیکھتا نہیں تیرے اوپر سوار کون ہونے لگا؟ براق نے کہا یا رسول اللہ، میں شوخی نہیں کرتا، میں تو اپنے نصیب پہ خوشی منا رہا ہوں. اپنے عقیدے کی بات یاد رکھو گے. جب میری سرکار حضور میں تو خوشی منا رہا ہوں، میرے اوپر سوار کون ہونے لگا ہے؟ اے میرے آقا، اس سے پہلے کہ آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں ایک حاجت میری بھی ہے. میں آپ حضرات کو سمجھا ہی نہیں سکا، پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا اور آپ کہاں پہنچے ہوئے تھے. براق کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میرے اوپر بیٹھ جائیے، مگر ایک حاجت میری بھی ہے. آپ اب بھی میرے ساتھ نہیں چلے. براق کہہ رہا تھا حضور ایک حاجت میری بھی ہے. کیا آپ کو اب تک سمجھ نہیں آئی میں کیا بتلا رہا ہوں؟ براق جنتی تھا، جنت سے آیا تھا. معلوم ہوا حضور کو حاجت روا سمجھنا جنتیوں کا کام ہے، دوزخیوں کا کام نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا چلو میرے خیال میں یہ بھی بتلا دیتا ہوں. میری سرکار نے پوچھ لیا، بول تیری کیا حاجت ہے؟ بول تیری حاجت کیا ہے؟ براق عرض کرتا ہے آقا میری صرف اتنی حاجت ہے، میری صرف اتنی حاجت ہے. آقا میری صرف اتنی حاجت ہے، کل قیامت کے دن جب آپ تشریف لائیں گے تو پتہ نہیں کیسی کیسی سواریاں ہوں گی، اس غلام کو بھول نہ جائیے گا. اگر آپ جاگ رہے ہو تو میں جملہ پورا کر لوں، پیچھے تک بول کے ذرا بتلائیے جاگ رہے ہو؟ نہیں مل کے کہو نا جاگ رہے ہو. کہا براق تیرے ساتھ آمینہ کا لال وعدہ کرتا ہے جیسے آج تیرے اوپر سوار ہونے لگا ہوں، کل قیامت کے دن
حشر کے میدان میں تجھے سواری کے لائق سمجھا جائے گا، سواری پہ بیٹھوں گا، اور صرف تجھے نہیں، جو میرے ساتھ عشق کرنے والے ہوں گے وہ بھی میرے ساتھ براقوں پہ سوار ہوں گے۔ مل کے ایک آواز کے ساتھ نعرہ حیدری۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں پھر آپ کو منزل پر واپس لانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے باری تعالیٰ وہ سارے انبیاء تو آ جائیں گے، میری قبر رستے میں ہے، آواز قدرت آئی تجھے اجازت ہے، باقی سارے انبیاء کو حکم ہے کہ اکٹھے پہنچو، آپ کو اجازت ہے۔ اگر حدیث نہ ہو میں آپ کا مجرم۔ میری سرکار کہتے ہیں میں اپنے براق پہ بیٹھا بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا، یکدم میں نے گردن کو بل دے کے دیکھا، مجھے سرخ ٹیلے میں، سرخ پہاڑ، ٹیلا، سرخ رنگ کے ٹیلے میں ایک قبر نظر آئی۔ میری طرف دیکھو نا، میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے، نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے۔ میرے حضور کہتے ہیں میں نے، اور براق کی رفتار پتہ کتنی تھی؟ براق برق سے بنا ہے، بجلی کی تیزی سے، یہ جو ہماری بنائی ہوئی بجلی ہے جس سے یہ ریڈیو چلتا تھا، شارٹ ویوز، میڈیم ویوز، یہ جو ہماری ویوز ہوتی ہیں ان کی رفتار کا آپ کو پتہ ہے؟ یہ ایک سیکنڈ میں، جو ہم جیسے بوڑھے ریڈیو سنا کرتے تھے انہیں یاد ہے جب خبریں لگتی تھی تو وہ خبریں سنانے والے کہتے تھے شام کے 8 بجے ہیں، اب آپ شارٹ ویوز پر ریڈیو پاکستان سے خبریں سنیں گے، یا صبح کہا کرتے تھے میڈیم ویوز پر آپ خبریں سنیں گے۔ یہ جو شارٹ ویوز اور میڈیم ویوز، یہ جو شعاعیں ہیں، برقی شعاع، انسانی بنائی ہوئی بجلی، اس کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہے؟ وہ ایک سیکنڈ کے اندر روئے زمین کے 3 چکر لگاتی ہے۔ ہماری برقی بجلی کی شعاع ایک سیکنڈ میں کتنے چکر بولو؟ یہ بجلی تو وہ ہے جو انسان نے بنائی ہے، اور جس براق پہ حضور بیٹھے ہیں وہ اللہ نے جنت سے بھیجا۔ حضور فرماتے ہیں جہاں براق کی نظر جاتی تھی وہیں اس کا قدم جاتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں اتنی تیز رفتاری سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک سرخ ٹیلا ہے، ٹیلے کے اندر ایک قبر ہے، قبر کے اندر ایک بندہ ہے، وہ بندہ لیٹا نہیں ہے، کھڑا ہے، اس کی گھنگریالی زلفیں ہیں۔ فقام موسیٰ، میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ قبر میں لیٹے نہیں تھے، وہ کھڑے تھے، اور کھڑے ہو کر یصلی، وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّي، یصلی کا معنی کرتے نماز پڑھ رہے تھے۔ بابا جی نے بھی مجھے لقمہ دیا، نماز پڑھ رہے تھے۔ ارے عجب بات ہے، جس کا استقبال کرنا ہے وہ آ رہا ہے اور تو نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلے حضور پاک ادھر سے گزرنے لگے ہیں تو کیا آپ نماز پڑھنا شروع کر دو گے؟ نہیں، وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حضرت موسیٰ نے دیکھا آمینہ کا لال چل پڑا ہے، موسیٰ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا شروع فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ میری اچھا میں اب یہاں رکتا نہیں کہ آمینہ کا لال براق پہ بیٹھے بیٹھے پہاڑ کو دیکھ لیتا ہے، پہاڑ کے اندر قبر کو بھی دیکھ لیتا ہے، اور قبر کے اندر والے انسان کو بھی دیکھ لیتا ہے، اور صرف دیکھ نہیں لیتا، پہچان بھی لیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ حضرت موسیٰ نے صرف دعا کی تھی، باری تعالیٰ مجھے بھی اس محمد کا امتی بنا دے، جس نے صرف دعا کی تھی، اسے پہچان لیتا ہے۔ ہم جو نسلاً بعد نسلاً
غلامی مصطفیٰ میں آ رہے ہیں، ہمیں کیسے بھلایا جا سکتا؟ ایک اور جملہ سن لیجئے، یہاں میری سرکار نے دیکھا وہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، استقبال ہو گیا، میری سرکار کا براق چلا، اب چاہیے تھا نا یہ پیچھے رہ جاتے، چاہیے تھا نا کہ انہوں نے تو ابھی قبر سے نکل کے جانا ہے اور وہ پہلے جا رہے ہیں۔ مسجد میں بیٹھا باوضو آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، جیسے ہی حضور کا براق بیت المقدس پہنچا، 1.25 لاکھ نبیوں کے آگے آگے موسیٰ بھی ساتھ ہی کھڑے تھے۔ ماشاءاللہ، کھڑا ہو کے لگا ذرا نعرہ، مجھے پانی پلا میں دم لے لوں، کھڑے ہو کے لگا میرا بچہ نعرہ لگا میں دم لے لوں۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا کل ہے۔ ہاں، دنیا سدا آباد رہے گی، دنیا ہم نہ ہوں گے، کوئی ہمسا ہوگا۔ یہ ہمارا کل ہے، مالک ان کی حفاظت کرے۔ چاہیے تھا حضرت موسیٰ پیچھے رہ جاتے، لیکن یہ تو پہلے پہنچ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کی رفتار حضور کی رفتار سے بھی تیز ہو گئی، پہلے پہنچے۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو کہہ دو رفتار تیز ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام حضور سے بھی آگے گزر گئے، ان کی رفتار حضور پاک سے بھی تیز تھی، وہ پہلے پہنچ گئے۔ نہیں، وہ حضور کی رفتار سے تیز نہیں گئے، حضور اپنی رفتار سے نہیں جا رہے تھے، براق کی رفتار سے جا رہے تھے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی رفتار ہے وہ حضور کی رفتار کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ جس براق پر بیٹھے ہیں اس براق سے پہلے، میں بخاری شریف کا بھی ایک حوالہ عرض کرتا، لیکن اب وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے، میں گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بیت المقدس حضرت میری سرکار پہنچے، اور قرآن مجید بھی اسے بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بس الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ وہ جو یہاں سے آگے رسول پاک کے معراج کے 3 حصے ہیں، ایک مکے سے لے کے بیت المقدس تک، ایک بیت المقدس سے لے کے سدرۃ المنتہا تک، اور ایک سدرۃ المنتہا سے لامکان تک۔ قرآن مجید نے لفظوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ ایک خاص نکتہ، چھوٹا سا نکتہ ہے لیکن خاص عرض کرنے لگا ہوا، آخر وہ جو سدر بیت المقدس سے لے کے، حدیثوں میں تو ہے، حدیث میں ہے، لیکن بیت المقدس سے لے کے سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے لے کے عرش تک اور لامکان تک، وہ سارا قرآن مجید نے اس طرح لفظوں میں بیان نہیں کیا ہے۔ میں پڑھے لکھے دوستوں کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، یہ یہاں تک اس لیے بیان کیا ہے، کیونکہ میری سرکار نے صبح واپس آ کے جن لوگوں کو کہنا ہے نا میں رات ہو کے آیا ہوں، میں رات ہو کے آیا ہوں، تو یہ سننے والے وہاں تک تو گئے کبھی نہیں، تو بیت المقدس اور فلسطین تک تو آتے جاتے رہتے ہیں، تو اگر یہاں تک مان گئے تو پھر میرا محبوب وہاں تک بھی منوا لے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ میرا خیال ہے میں بات پوری کر دوں، یہی وجہ ہے اگلے دن صبح کے وقت جب میری سرکار نے آ کے اعلان کیا، میں رات بیت المقدس گیا تھا، وہاں 1.25 لاکھ نبیوں کا نماز پڑھائی، پھر میں آسمان پر گیا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک گیا، پھر میں نے جنتوں کی سیر کی، پھر میں سدرۃ المنتہا تک گیا، پھر میں لوح و قلم سے گزرتا، کرسی سے گزرتا ہوا عرش تک پہنچا، پھر میں لامکان تک پہنچا، پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی وسعتوں سے ہو کے آیا ہوں،
وہ جو سامعین تھے انہوں نے یہی کہا تھا، تو جو اوپر کی باتیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں کر رہا ہے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے تو زندگی میں آج تک پہلے کبھی بیت المقدس نہیں گیا۔ آپ نے مزہ نہیں لیا میری بات کا۔ تو مجھے پتہ ہے کہ یہ زندگی میں امریکہ نہیں گیا۔ آپ کے کسی بھائی کو پتا ہو کہ ہمارا یہ بھائی کبھی زندگی بھر روس نہیں گیا، یہ ہندوستان کبھی نہیں گیا، پتا ہوتا ہے نا اپنے بھائیوں کے بارے میں۔ ان کو بھی پتا تھا کہ حضور زندگی بھر فلسطین نہیں گئے۔ جب کہا نا وہاں، یہاں سے وہاں، وہاں پھر وہاں اور پھر آیا، اور ان کا ادھر وہ آسمان لا مکان کی بات تو چھوڑ، ہمیں پتہ ہے تو بیت المقدس آج تک نہیں گیا، اور آج تو کہہ رہا ہے میں نماز پڑھا کے آیا ہوں۔ اگر ہو کے آیا ہے تو بتلا بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ آپ لطف نہیں لے رہے ہو میری تقریر، میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں، آپ نے لطف نہیں لیا۔ بتلا کھڑکیاں کتنی ہیں؟ یہ صحیح مسلم شریف ہے کہ فکر ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بتلائیے روشن دان کتنے ہیں؟ کھڑکیاں کتنی ہیں؟ دروازے کتنے ہیں؟ میرے آقا کہتے ہیں میرے دل پہ سخت تردد اترا، میرے دل پہ تردد ہوا۔ وہ دوسرے لوگ وہ کہتے ہیں جی حضور کو چونکہ پتہ نہیں تھا تو اس لیے پریشانی میں تردد اترا۔ نہیں، نبی ہمارے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیوں تردد ہوا، آقا ہمارے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ دراصل حضور کو تردد اس بات کا ہو رہا تھا کہ ان کا سوال میرے دعوے کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، میں کوئی مستری بن کے گیا تھا، میں بطور آرکیٹیکٹ تو نہیں گیا تھا، میں بطور انجینئر تو نہیں گیا تھا، میں تو نماز پڑھانے گیا، نماز پڑھائی اور چلا آیا۔ تو یہ سوال کر رہے ہیں اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں۔ میرا دعویٰ اور ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہاں نماز پڑھا کے آیا ہوں، یہ دلیل مجھ سے اور طرح کی مانگ رہے ہیں۔ حضور کے دل پہ تردد ہوا، نفی علم غیب کا نہیں، ان کا سوال درست نہیں تھا۔ اللہ کی قسم مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور کہتے ہیں جیسے ہی میرے دل پہ تردد ہوا، آواز قدرت آئی، جبریل بیت المقدس کو اٹھا اور میرے محبوب کے سامنے رکھ اور کان میں کہہ دیکھتا جا اور بیان کرتا۔ نعرہ حیدری اس طرح لگاتے ہیں یہاں، نعرہ حیدری، حیدری، علی کا نام کمال کرتا ہے، پیدا دل مومن میں جلال کرتا ہے۔ علی کا نام گھبرا کے مت لو، یہی تو نام ہے جو رزق کو بحال کرتا ہے۔ جیتے رہیے۔ اب آواز جبریل اٹھاؤ بیت المقدس کو۔ اب میری تقریر ختم ہونے لگی ہے اور میں نے پوچھ لیا آپ صاحب سے، اگر یار زندہ صحبت باقی باتیں انشاءاللہ پھر ہو جائیں گی۔ اٹھا سامنے رکھ دے، حضور دیکھتے گئے بیان کرتے گئے۔ نہیں، مجھے مزہ نہیں آیا تیری سبحان اللہ۔ دیکھتے گئے بیان کرتے گئے۔ میں تیسری بار پھر کہنے لگا ہوں، دیکھتے گئے بیان کرتے گئے۔ جب ہم کہتے ہیں نا دیکھتے گئے بیان کرتے گئے، جبریل لے آیا، حضور دیکھتے گئے بیان کرتے رہے، وہ دوسرے فوراً لوگ ہمیں پکڑ لیتے ہیں، وہ یہاں سے پکڑ لیتے ہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں پھر ہم سچے ہوئے نا،
کہ اگر حضور کو مخفیات کا علم ہوتا تو پھر لایا کیوں جاتا؟ وہ کہتے ہیں اگر غیب کا علم ہوتا تو پھر اٹھا کے لایا کیوں جاتا؟ لایا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں مخفیات کا علم نہیں تھا. کیا خیال ہے؟ جواب برز کر دوں یا پھر سے ہی کبھی ابھی سنا دوں؟ ہاں وہ کہیں آپ کو پکڑ نہ لے. وہ کہتے ہیں اگر حضور کو مغیبات کا علم ہوتا، مخفیات کا علم ہوتا، چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہوتا تو پھر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور دیکھتے جاتے، بیان کر دیتے. اسی لیے تو لایا گیا کیونکہ انہیں مخفی چیزوں کا علم نہیں تھا. مگر ہم کہتے ہیں جب حضور دیکھ کر بیان کر رہے تھے تو صدیق اکبر بھی تو وہی تھے، انہیں تو نظر نہیں آ رہا تھا. عمر فاروق بھی وہی تھے، انہیں تو نظر نہیں آ رہا تھا. عثمان غنی بھی وہی تھے، انہیں تو نظر نہیں آ رہا تھا. بلال کو تو نظر نہیں آ رہا، ابو جہل کو تو نظر نہیں آ رہا، ابو لہب کو تو نظر نہیں آ رہا. معلوم ہوا لایا جانے پر بھی غیب ہی رہا، دیکھا اسی نے جو غیب دیکھ سکتا تھا. اب آپ جاگے ہو تو میری تقریر ختم ہو گئی. اب آپ جاگے ہو تو میری تقریر ختم ہو گئی ہے، ورنہ تقریر تو میری اب شروع ہونے لگی تھی اور میں نے آپ کو بتلانا تھا کہ پھر تم کہتے ہو کہ دیکھا اسی نے جو غیب دیکھ سکتا تھا تو پھر لایا کیوں گیا؟ چلو یہ پھر بتلاؤں گا کہ لایا کیوں گیا. یار زندہ صحبت باقی. یہ فلسطین میں تھا. میں نے کہا تھا زندگی کا مزہ سب کو نہیں ملتا. اگر زندگی کا ذائقہ حاصل کرنا ہو، اگر کبھی زندگی کا ذائقہ محسوس کرنا ہو تو بات بیت المقدس کی ہی ہو رہی ہے. یا میں پورا گھنٹہ تقریر کرتا ہوں بھائی، یہ ایک بات نہیں ہے. یہ جو ایک بات میں نے فکرہ کہہ دی آپ کو بیدار کرنے کے لیے، ورنہ میں یہاں پر پورا ایک گھنٹہ خطاب کیا کرتا ہوں اسی بات پر، لائے جانے پر، صرف لائے جانے پر ایک گھنٹہ پورا. لیکن اب بات یہ ہے میرے دوستو، میری طرف دیکھو، زندگی کا مزہ بھی اور بیت المقدس بھی اور فلسطین کو میں جمع کرنے لگا ہوں. اتفاق سے جمع ہو گئی ہے بات. فیس بک پہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، بچوں نے جو فیس بک یوٹیوب استعمال کرتے ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی، جو نہیں استعمال کرتے انہیں میں عرض کرتا ہوں. زندگی کا ذائقہ احساس کو کہتے ہیں. زندگی کا ذائقہ احساس کو کہتے ہیں. فلسطین میں ایک ٹیچر نے اسکول میں آ کے کہا آج ٹیسٹ ہوگا بچوں، اور جس کے نمبر سب سے زیادہ ہوں گے اسے نئے شوز ملیں گے. ٹیچر نے کہا، بچوں نے ٹیسٹ دیا، اتفاقاً سب کے نمبر برابر تھے. تو ٹیچر نے کہا، جو استانی تھی ٹیچر، اس نے کہا بچوں آپ سب کے نمبر تو برابر ہو گئے ہیں، تو اب ہم قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، تو جس کا نام نکل آئے گا اسے ہم نئے شوز دیں گے. بچوں نے کہا یس میڈم، اور سب اپنا اپنا نام لکھو اور یہاں لا کے ٹوکری میں رکھو. کہاں گئی وہ ٹوکری؟ دکھائیے ذرا مجھے. خالی ہے؟ ہاں. یا ٹوکری میں نام رکھو اپنے اپنے. سب بچوں نے نام لکھا، ایک ایک ٹوکری میں رکھ دیا. میڈم نے کہا بچوں اگر آپ کہو تو ایک نام میں بھی اپنی طرف سے ڈال دوں؟ یس میم. ایک نام میڈم نے لکھا اور وہ نام تھا وفا عبد الکریم. ایک بچی کا نام وفا عبد الکریم لکھا، کاغذ کو لپیٹا، رکھ دیا، اور سب کاغذوں کو اس نے ایسے مکس کیا، ہلایا. سب بچے دیکھ رہے تھے. ایک کاغذ پکڑا اور کہا اس کو شوز ملیں گے، اور کاغذ کھولا تو اس کے اوپر لکھا تھا وفا عبد الکریم. وفا
اب جو میڈم نے کاغذ دیکھا تو اس نے کہا یہ وفا کا نام آیا ہے. میں سے شوز دینے لگی ہوں. وفا کو شوز دے دیے اور میڈم گھر جا کے زاروں قطار چیخے مار کے رونے لگی. تو اس کے خامد نے کہا کیا ہوا؟ اس نے یہ ساری بات سنائی اور پھر کہا کہ میں نے بھی وفا کا نام لکھ کے اس میں ڈال دیا, اور جب میں نے کاغذ نکالا تو وفا کا نام تھا. تو میں نے کہا یہ میں نے وفا کا نام لکھا تھا تو یہ لکھائی میری نہیں ہے اور یہ لکھائی وفا کی بھی نہیں ہے. تو میں نے دوسرا کاغذ کھولا, اس میں بھی وفا عبد الکریم لکھا تھا. اور میں نے پوری کلاس کے ہر بچے کے جتنے نام تھے سب کاغذوں کو کھول کے میں دیکھتی گئی, ہر بچے نے وفا عبد الکریم لکھا تھا. کیونکہ وہ بچی سب سے زیادہ غریب گھرانے کی بچی تھی جس کے شوز ٹوٹے ہوئے تھے, اور کوئی بچہ بھی اپنا نام لکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. سب نے اسی بچے کا نام لکھا تھا تاکہ ہماری اس کلاس فیلو کو نئے شوز مل جائیں. اسے کہتے ہیں احساس. بولیے اسے کیا کہتے ہیں؟ احساس. جس کو بھی زندگی میں دوسروں کا احساس محسوس ہونے لگے اسے زندگی کا ذائقہ مل جاتا ہے. اور اگر کسی میں احساس نہیں ہے وہ سمجھے مجھے زندگی کا ذائقہ نہیں ملا, موت کا ذائقہ تو مل ہی جانا ہے. سرکار دو عالم کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. درود و سلام ہوگا, دعا ہوگی, یہاں سے رستہ بنائیے. میں نے گھر پہنچنا ہے اور 12:30 بجے ایک دعا پڑھنی ہے جا کر. 12:30 بجے آج رات 2.5 سال کے بعد یہ تبدیل ہوتے ہیں وقت. نہیں میری لاٹھی, مجھے پانی بھی دے دیجئے قطرہ. آپ سب درود و سلام پڑھنے کے بعد اللہ اللہ کیجئے, درود و سلام پڑھیے. 12:30 بجے سب دوست دعا کیجئے. رستہ بنا دو ذرا تھوڑا سا, میں نے جانا ہے. تھوڑا رستہ نہیں بیٹھ